ناول دلبر پیا لاسٹ ایپیسوڈ تحریر ہما قریشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا ہے ہمارا بیٹا؟ انہوں نے شفقت سے طوبہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ موسیٰ جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ساتھ ہی پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈیڈی، آپ کیسے ہیں؟ وہ محبت بھرے لہجے میں صرف ساریہ بولی تھی، جبکہ وہ اس کے روپ میں ایک بیٹی کو پا کر اب اس سے ڈھیروں باتیں کر رہے تھے۔ یہ شیطان ہماری بیٹی کو تنگ تو نہیں کرتا نا؟ وہ ان دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ ہی موبائل اسکرولنگ میں مصروف ہو گیا تھا کہ اپنے گرینڈ پا کی آواز پر چونکا۔ نہیں، وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ موسیٰ نے ابرو اچکائے۔ اچھی بات ہے، اگر یہ ہماری بیٹی کو تنگ کرے تو آپ مجھے بتانا، پھر میں اس کے ٹھیک سے کان کھینچوں گا۔ آئے میں آپ کو گھر کے تمام افراد سے ملواتا ہوں۔ وہ موسیٰ کے چہرے پر ناگواری کے واضح تاثرات دیکھ سکتے تھے، مگر نظر انداز کرتے طوبہ کو اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان سے ملو، یہ ہیں بڑے چچا جاوید اور سائمہ چچی، اور یہ ان کے بیٹے حماد اور دانش۔ طوبہ نے سب کو سلام کیا، جبکہ موسیٰ ساتھ ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے فوری وہاں سے کھسک لیے۔ موسیٰ، اتنی پیاری چاند جیسی لڑکی کہاں سے مل گئی آپ کو؟ یہ چھوٹے چچا تھے۔ موسیٰ نے محض سر ہلایا تھا، جبکہ طوبہ دل کھول کر مسکرائی تھی۔ چلیں، کچھ دن تو آپ ہمارے ساتھ گزارنے والی ہیں نا؟ نائلہ چچی نے موسیٰ کی جانب دیکھتے ہی صرف ساریہ پوچھا۔ نہیں، ہم بس ڈنر کے بعد نکلیں گے۔ وہ خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ لیکن چچی، آج ہم یہیں رکیں گے، صبح واپس آئیں گے۔ موسیٰ کی جانب دیکھتے اس نے لب دانتوں تلے دبائے۔ وہ جو ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا ایک دم چونکا، پھر اس کی معصوم نظر دیکھ گھور کر دیکھا جو منہ بنا گئی تھی۔ چلیں پھر آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو گھر دکھاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کی ہمراہی میں بڑھ گئی تھی، جبکہ موسیٰ براؤن شیڈڈ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اب آپ کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ دیر بعد قمر صاحب بھی طوبہ کی ہمراہی میں ابراہیم صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ابراہیم، یہ تمہاری بہو ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھو۔ موسیٰ کا نکاح میں نے اپنی موجودگی میں کرایا ہے۔ ابراہیم صاحب جو صبح سے خود کو اسٹڈی میں بند کیے بیٹھے تھے کہ سامنے کھڑی کم عمر لڑکی جو ان کے بیٹے کی بیوی کے رتبے پر فائز سی دے کر ایک بار پھر رنجیدہ ہوئے تھے۔ میں کتنا بدنصیب باپ ہوں بابا، ایک بے حیا لڑکی کو اولاد کی محبت دیتا رہا اور اپنے بیٹے کو اس کے جائز حق سے بھی محروم کر دیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئے۔ یہ غم ہی جان لیوا تھا کہ ان کے بیٹے نے انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا تھا۔ پلیز بابا، آپ روئے تو نہیں، ہمیں بالکل اچھا نہیں لگا گا۔ طوبہ ایک دم آگے بڑھی تھی، جبکہ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ موسیٰ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے عین پیچھے خاموش سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سے ان کے پاس خاموش بیٹھا تھا، کہنے سننے کو جیسے لفظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دے بابا۔ موسیٰ سے کہیں مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی خود غرضی میں جمیلہ کی بھی قدر نہیں کی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ جھکا گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ طوبہ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ابراہیم، عورت سے محبت کرنا فطرت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن، اس کی عزت کرنا بہترین تربیت، اور اس کو محفوظ رکھنا اصل مردانگی۔ آج پہلی بار قمر صاحب نے بیٹے کو تعصبی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے کیے کا احساس دلایا تھا، جو آگے بڑھ کر باپ کے سینے سے لگتے مسلسل ندامت کا شکار تھے۔ مجھے معاف کر دے بابا جان، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، جنہیں طوبہ نے آگے بڑھ کر خاموش کرایا تھا۔ خوش رہو، اللہ تمہیں دنیا جہان کی خوشیوں سے نوازے۔ میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا بیٹا۔ وہ رنجیدگی سے گویا ہوئے تھے، جبکہ طوبہ کافی دیر تک ان کی دل جوئی کرتی رہی تھی۔ موسیٰ انہیں مزید پچھتاوے کی آگ میں جلتا دیکھ وہیں سے پلٹ گیا تھا، کیونکہ وہ مزید اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، مگر اب ان کے پاس محض پچھتاوے کے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گھر کے لان میں موجود تھے، جبکہ طوبہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سنیں موسیٰ، وہ اس کی پکار پر ٹھہر کر پلٹا۔ جی سندریا، وہی میٹھا لہجہ، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ معلوم نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ یعنی آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ روحانچو ہوئی۔ کرتا ہوں، مگر کتنی یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ کیا آپ میری محبت میں تاج محل بنوا سکتے ہیں؟ موسیٰ کی آنکھیں باہر آئی تھیں۔ میں شاہ جہان بادشاہ نہیں، ایک غریب آدمی ہوں سندریا۔ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت تھی۔ ہنسی وہ مشکل روکی۔ اوہ ہاں، اسے یاد آیا، اس کا شوہر گھر داماد بھی رہ چکا تھا، تو پھر آپ میرے بچوں کے لیے ایک علیحدہ گھر ہی بنوا لیں۔ اس کا اشارہ رسٹی کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر۔ اس نے لب دبائے۔ کیسی شرط؟ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ یہی کہ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمارے بچے اسی سال دنیا میں آئیں گے۔ وہ لمحے میں سرخ پڑ گئی تھی۔ بچوں سے مراد ہمارے بچے تھے موسیٰ۔ اس کے سٹ پٹانے پر موسیٰ کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ بختیار حسن جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں ولید اظہر امین پہلے سے موجود تھا۔ وہ بختیار حسن کو دیکھ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھیں ولید صاحب، اٹھ کیوں گئے؟
ڈرائنگ روم میں اس وقت صرف وہی موجود تھے۔ جانتا ہوں کہ میرا یہاں آنا غیر متوقع ہے، وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ سوالیہ گویا ہوا۔ معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں میں آپ کا بھی ملزم ہوں۔ بختیار نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ مطلب؟ میسا آپ سے محبت کرتی تھی مگر میری وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ حسن خاموش رہے کیونکہ وقت گزر چکا تھا، اب ساری باتیں بیکار تھیں۔ ان سب باتوں کا فائدہ؟ ولید خاموشی اختیار کر گئے۔ چچا آخری وقت میں آپ سے ملنے کی خواہش مند تھے مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جس روز اس نے انہیں حقیقت بتائی تھی۔ اب میں چلتا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ عجیب پچھتاوے میں گھرا وہاں سے نکل آیا تھا۔ ضمیر تھا جو کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا۔ بختیار حسن کتنی ہی دیر تک بے یقینی کسی کیفیت میں گرفتار انہیں تکتے رہے تھے۔ زندگی کا ایک باب جو سالوں پہلے بند ہو گیا تھا۔ ولید امین اس تلخ باب کے خستہ حال اور آگ پلٹتا انہیں اذیت کی انتہاؤں پر لے گیا تھا۔ میسا کو اس دنیا سے گئے 5 سال ہونے کو آئے تھے۔ ولید کی شادی ہو گئی تھی، مظہر عالم اور فہمیدہ کی تو گویا زندگی ٹھہر سی گئی تھی۔ اب وہ دونوں کے پاس محض پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ان کی بیٹی کی خواہش حسرت ہی رہ گئی تھی کہ اس کے ماں باپ بھی باقی سب فیملیز کی طرح خوشحال زندگی گزارتے، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اپنے گھر کو ایک خوشحال گھرانے کی صورت دیکھنے کی چاہ میں دنیا چھوڑ گئی تھی۔ ولید جسے شادی کے 10 سال بعد بھی اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، کہیں نہ کہیں اب وہ گلٹ میں تھا، کیونکہ یہ صرف وہی جانتا تھا کہ میسا نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اس نے ایک بار پھر زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر میسا کو روتا چلاتا دیکھ خود ساختہ خوف کی صورت میں اس کا قتل کیا تھا، اور اس کے بعد چچا کی حالت کا فائدہ اٹھا کر معاملے کی تفتیش بھی رکوا دی تھی۔ وگرنہ میسا کی جو حالت تھی اسے دیکھ کوئی اندھا بھی بتا سکتا تھا کہ اس معصوم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، مگر اللہ کی عدالت میں ابھی انصاف ہونا باقی تھا۔ میسا کے بعد چچا کی ساری جائیداد قانونی اور شرعی طور پر انہی کے حصے میں آئی تھی، مگر ولید کے دل میں جو خوف پنچے کاٹ کے بیٹھا تھا وہ کسی صورت نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر ایک رات وہ حد سے زیادہ رنجیدگی اور بے بسی کے عالم میں رو رو کر اپنے گناہ اپنے چچا کے سامنے قبول کر چکا تھا، اور وہ باپ جو پہلے ہی پچھلے 15 سالوں سے بیٹی کے غم میں نڈھال تھے، اس پر ٹوٹی اس قیامت کا ادراک ہونے کے بعد زیادہ عرصہ جی نہیں سکے تھے۔ وہ تو اتنے بے بس تھے کہ اپنی بیٹی کے قاتل کو سزا بھی نہ دلا سکے تھے، اور اسی رات وہ سوئے تھے اور پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکے تھے۔ فہمیدہ کو عدت گزارنے کے لیے ان کے گھر والے ساتھ لے گئے تھے، مگر پہلے بیٹی اور پھر شوہر کے گزر جانے کے بعد وہ عورت عدت کے دنوں میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور یوں میسا کے خوشحال خاندان کی خواہش ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی تھی۔ میسا مظہر امین کی خواہش انوکھی یا ناممکن نہیں تھی، مگر اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ کا اچھے سے رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ بدنصیب ماں باپ کو ہنستا بستا دیکھنے کی خواہش لیے یہ دنیا چھوڑ گئی تھی۔ چچا اور چچی کے گزر جانے کے بعد ولید کا گلٹ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، مگر پچھتاوے کی آگ تھی کہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا گلٹ دن بدن اس کی زندگی اجیرن کرتا جا رہا تھا، مگر یہ غم کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس وقت حیرت اور بے یقینی سے کبھی موسیٰ کو دیکھ رہی تھی تو کبھی گھر کی بیک سائڈ پر بنے اس منی زو کو، جہاں موسیٰ نے اس کی خواہش کے عین مطابق اس کے کبوتر اور پیارے پیارے رنگ برنگے طوطے، چڑیا بٹیر سب کے چھوٹے چھوٹے اور پیارے سے گھر بنوا دیے تھے، اور سب سے شاندار کیٹ ہاؤس تھا جسے گھر میں ہی ایک کونا دیا گیا تھا۔ موسیٰ تھینک یو سو مچ میرے کبوتروں اور بٹیر کو یہاں لانے کے لیے۔ وہ انہیں دیکھ خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی۔ تھینک یو یو ٹو میری جان، وہ سینے سے لگا گیا، جو اب ان کے لاڈ اٹھا رہی تھی، جبکہ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پیچھے کو کھڑا تھا۔ اف موسیٰ یہ تو بہت پیارا ہے۔ وہ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتی خوشی سے اس کے گلے سے لگی تھی، جو ہولے سے مسکراتا ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ ویسے اگر آپ کبھی ناراض ہو جائیں تو آپ کو ماننے کے لیے یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ اس بار وہ ذرا شرارت سے بولا، ہاں اگر جو میں کبھی ناراض ہو جاؤں اور آپ مجھے منانا چاہتے ہوں تو سنیں، مجھے راضی کرنے کے لیے چوڑیاں نہیں، محض کلائی کی گھڑی بطور رشوت تحفے میں دے دیجیے گا، میں جھٹ مان جاؤں گی۔ وہ شرارت سے قریب آتی اس کا گریبان پکڑ کر اپنی جانب جھکاتی، شرارتی لہجے میں بولی تو موسیٰ بے ساختہ کہکا لگا گیا تھا اور پاکٹ میں رکھی گھڑی نکال کر اس کی نازک سی کلائی پر پہنائی تھی۔ وہ خوشی سے مسرور سی محبت سے اسے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت پیاری ہے موسیٰ، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی، مگر میری سندریا سے کم، وہ اس بار کھلکھلائی تھی۔ ان دونوں کے ہنی مون پر نکلنے سے پہلے قمر صاحب نے ان دونوں کا ولیمے کا فنکشن رکھ لیا تھا تاکہ موسیٰ کی شادی اناؤنس کی جا سکے۔ موسیٰ اور طوبیٰ کے ولیمے کا گرینڈ فنکشن شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا تھا، جس میں شہر کی بڑی بڑی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت نے شرکت کر کے محفل کی رونق کو بڑھا دیا تھا۔ وہ سلور رنگ کی ٹیل میکسی پہنے، ڈائمنڈ جویلری پہنے کوئی آسمان سے اتری اپسرا ہی لگ رہی تھی،
جبکہ موسیٰ سیاہ رنگ ٹکسیڈو میں ملبوس کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اپنی شاندار شخصیت سے لاپرواہ وہ اس وقت مکمل طور پر اپنی سندریہ کی جانب متوجہ تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ سے اس کا چہرے کا رخ دوسری جانب پھیر رہی تھی، جو ہولے سے مسکرا دیتا۔ ہر نیوز پیپر اور میگزین میں موسیٰ ابراہیم کی شادی کی خبر چھپ رہی تھی، ساتھ ہی اس خوبصورت سے جوڑے کو دعاؤں اور نیک تمناؤں سے نوازا جا رہا تھا۔ موسیٰ، اگر اب آپ نے میری طرف دیکھا نا تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ وہ فرداً ابھی سب سے مل کر واپس آیا تھا اور مسلسل توبہ کو تنگ کر رہا تھا۔ اس کی اس حرکت کو کتنے ہی کیمروں نے کیپچر کر لیا تھا۔ گڈ آئیڈیا جانا، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس بار توبہ نے گھور کر دیکھا تھا، جس کی سبز آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ یہ سبز آنکھیں اس نے اپنی ماں کی چرائی تھیں، جو بے حد پیاری اور خوبصورت تھی۔ کتنے ہی شوز میں انہیں ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا گیا تھا، مگر وہ فی الحال توبہ کی وجہ سے انکار کر چکا تھا۔ ویسے بھی 2 دن بعد کی ان کی لندن کی فلائٹ تھی۔ آج وہ ولیمے میں توبہ کی فیملی میں سب سے مل لیے تھے۔ یار، مجھے لگتا ہے آپ کی رسٹی میل ہے اور اب آپ کو اس کی شادی کر دینی چاہیے، وہ شرارت سے بولا، جو دلہن بنی بیٹھی اپنے بلی کے پاس آ جانے پر بلی کو پیار کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ میں اس کی کبھی شادی نہیں کروں گی۔ جب اس کی بیوی آ جائے گی تو یہ مجھے بھول جائے گا۔ وہ منہ بسور کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ فنکشن کافی دیر تک چلتا رہا تھا۔ جیل میں اس وقت سناٹا سے چھایا ہوا تھا۔ موسیٰ نے مریم اور اس کی ماں برین کو کچھ جھوٹے کیسز میں 5 سال کے لیے اندر کروا دیا تھا، تاکہ جب وہ باہر آئیں تو ان کی عقل ٹھکانے آ چکی ہو۔ ماں، اتنا سب کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ دور خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ فائدہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اس بار جب باہر جائیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وہ باز نہیں آئی تھی، جبکہ مریم خباثت سے مسکرائی تھی۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور وہ انہیں بدنصیب لوگوں میں سے تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے کیے کا ذرا بھی احساس نہیں تھا، کیونکہ شیطان ان پر پوری طرح غالب آ چکا تھا۔ موسیٰ ابراہیم اور مریم کا آپس میں کوئی محرم رشتہ ہی نہیں تھا۔ ایسے میں ان دونوں کے درمیان شیطان کا حائل ہونا ایک فطری سی بات تھی، اور مجبوری کے تحت بنے اس رشتے کا مریم نے غلط استعمال کیا تھا۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ موسیٰ اور وہ ایک باپ سے نہیں ہیں، تو ایسے میں موسیٰ کی طرف کشش کا پیدا ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ 2 نامحرم کے درمیان تیسرا شیطان ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے نہ صرف نامحرم بلکہ محرم رشتوں میں بھی بہت سی حد بندیاں قائم کی ہیں، کیونکہ شیطان ہر رشتے میں شر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ موسیٰ اور مریم کا رشتہ الگ نوعیت کا تھا۔ وہ صرف دکھاوے کے بہن بھائی تھے، جس رشتے کا احترام مصلحتاً کیا گیا تھا، مگر ہمارے معاشرے میں واللہ معاف کرے یہ بے حیائی بھی عام ہونے لگی ہے۔ اس کی اصل وجہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑنا ہے۔ اسلام نے انسان کو شر سے بچانے کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، تاکہ محرم رشتے کو بھی تقدس قائم رہے۔ سگے رشتوں میں بھی پردہ ہے، حجاب ہے۔ اللہ نے ماں کو 10 سال کی عمر کے بعد بیٹے سے فاصلہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ماں جس نے پیدا کیا ہے، 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، بالغ ہونے کے بعد باپ کا بیٹی سے پردہ ہے۔ اگرچہ وہ جسامت کے حساب سے عمر سے پہلے ہی 10 سال کے بچے کی ہم عمر ہی نظر آتی ہے، تو بھی اس کے بستر علیحدہ کر دیں۔ باپ بیٹی کو نگاہ بھر نہ دیکھے، مگر اب حقیقت اس کے برعکس ذرا تلخ ہے۔ اب تو نامحرم سے ہی حجاب ختم ہوتا جا رہا ہے، تو پھر محرم رشتوں کا کون یاد رکھے گا؟ مرد اور عورت دونوں کو نگاہیں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باپ جوان بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے، ماں جوان بیٹے کو گھور کر نہ دیکھے، بھائی بہن کو نظر بھر کر نہ دیکھے۔ فتنے کا خطرہ ہے، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ محرم رشتوں میں بھی عورت چہرے کے علاوہ مکمل ستر ہے، اور ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر رکھنے والی چیز۔ اپنے شوہر کے علاوہ عورت کا اپنے محرم رشتوں سے بھی پردہ ہے، ماں سوائے زیبائش کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ باپ، بھائی اور دیگر دودھ کے رشتوں میں عورت کا سر کے بال، چہرے اور ہاتھ پاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوشش کرے کہ اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی حیا سے آئے۔ حجاب قائم رکھنا چاہیے، اپنے سینے پر دوپٹہ ڈال کر رکھے، مکمل لباس پہنے، باپ بھائیوں کے ساتھ ایک بستر پر لیٹنے سے اور بیٹھنے سے اجتناب کریں۔ یہ بیسک مینرز یعنی آداب زندگی ہیں۔ باپ بغیر دستک دیے بیٹی کے کمرے میں نہ جائے، ماں بغیر دستک دیے بیٹے کے کمرے میں نہ جائے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، اور یہ صرف شادی سے بعد کے لیے نہیں، شادی کے پہلے بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ مرد اور عورت اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہیں جھکا کر رکھنے کا حکم صرف گھر سے باہر نہیں بلکہ گھر میں بھی یہی حکم ہے، کیونکہ 2 مخالف جنس، خواہ کہ وہ محرم ہوں، مگر دونوں کے مابین فتنے کا خطرہ موجود ہے۔ بات حیا کی ضرور ہے، مگر معاشرے میں بڑھتے بگاڑ پر قابو پانے کے لیے اب توجہ سے اس طرف دھیان دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہونے لگا ہے؟ جوان بہن بیٹی بھائی اور باپ کے سامنے بغیر دوپٹہ گھوم رہی ہے، نامکمل عجیب و غریب لباس، بہن بھائی کی آپس میں بلا وجہ کی بے تکلفی کا مذاق،
ہم عمر ہیں تو ہاتھ ہپائی کا مذاق، یہ سب غلط ہے۔ جوان ہونے کے بعد دونوں کو فاصلہ قائم رکھنے کا حکم ہے، ایک دوسرے کے کمرے میں بغیر اجازت نہ داخل ہوں۔ آپ کے اندر کی حیات جب بھی زندہ رہے گی، جب آنکھ کی حیات زندہ رہے گی، غیر ارادی طور پر صحیح آپ کی نگاہ بھٹک رہی ہے چاہے کسی بھی وجہ سے، تو نقصان آپ کا، آپ کی صحت کا، آپ کی صحت مند رشتوں کا اور معاشرے کا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں۔ معاشرے میں بڑھتے زنا کی ایک اہم وجہ محرم رشتوں میں قائم تقدس کا ختم ہونا بھی ہے، کیونکہ جب انسان پر شیطان حاوی ہو جائے تو وہ سب بھول جاتا ہے۔ اس لیے بار بار حکم دیا گیا ہے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ جب آنکھ کی حیا زندہ ہوتی ہے تو انسان کوئی بھی برائی والا کام کرنے سے پہلے 10 بار مرتا ہے، مگر اگر آنکھ کی حیا زندہ نہ رہے تو وہ جو مرضی چاہے کرے۔ اگرچہ گھر چھوٹے ہیں تو بھی ایک دوسرے کے کمرے میں یا کچن جہاں آپ کو معلوم ہے کہ ماں بہن بیٹی بغیر دوپٹہ ہو سکتی ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں، دستک دیں، کھانس لیں یا پھر آپ کے قدموں کی چاپ اس قدر واضح ضرور ہونی چاہیے کہ وہ الرٹ ہو جائیں اور اپنے بے ترتیب لباس کو درست کر لیں۔ اور صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ کسی رشتہ دار کے گھر جائیں تو بیوقوفوں کی طرح آتی جاتی خواتین کو ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھنے سے اجتناب کریں، بلکہ کوشش کریں چچا، تایا، پھپھو، خالہ، ماموں کی بیٹیوں کو گھور گھور کر دیکھنے سے پرہیز کریں۔ یہ تو نامحرم رشتے ہیں۔ جب محرم رشتوں میں پردے کا حکم ہے تو نامحرم سے تو بلا ضرورت مخاطب ہونا بھی منع ہے۔ ایک عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ سب سے مکمل پردہ ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے رہتے نامحرم ہی ہیں۔ ہاتھ ملانا، تالی مارنا سب غلط، ناجائز عمل ہے، بلکہ یہ سب زنا میں شمار ہوتا ہے۔ انسان کو جتنا خطرہ اپنی ذات سے ہوتا ہے اتنا دشمن سے بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنے شر سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے اور خود کے لیے دعا کی کہ کہیں اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو اس کا دین اور دنیا دونوں تباہ کر دے۔ امین ہاؤس میں موت کا سا سناٹا تھا۔ کل رات میسا اور اپنے رشتے کی حقیقت اور اپنی حرکت کا اعتراف جرم کرنے کے ساتھ ساتھ ولید نے میسا کے کردار کی گواہی دیتے حرام موت کو گلے لگا لیا تھا۔ دنیا جو ہمیشہ میسا کی خودکشی پر باتیں بناتی رہی تھی، اب ولید امین کی اس حرکت پر امین خاندان پر تھو تھو کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہ صرف خط چھوڑ گیا تھا بلکہ فیملی گروپ میں ایک آڈیو پیغام بھی چھوڑ گیا تھا۔ 33 سال بعد ہی صحیح ابن مسلم کو کیفرے کردار تک پہنچ سے دیکھ یقیناً میسا کی روح پرسکون ہو گئی تھی۔ اکثر جرائم میں انصاف ملتے ملتے عمریں گزر جاتی ہیں یا پھر انسان گزر جاتا ہے، اور سکون کی چاہ میں میسا مظہر امین اپنی جان سے گزر گئی تھی۔ موسا، ہم نے ہنی مون پر لندن جانا تھا، ہم پاکستان کیوں آئے ہیں؟ وہ منہ بنا گئی جو اب کار میں موجود قمر صاحب کی بہن کے گھر کے راستے پر گامزد ہے۔ یار، یہاں گرینڈ پا کی ایک بہن رہتی ہیں تو ہمیں ان سے ملاقات لازمی کرنی تھی، بس یہاں سے سیدھا اپنی منزل پر روانہ ہوں گے۔ وہ اس وقت حیدرآباد کالونی میں منیسا بیگم کے گھر کے عین سامنے کھڑے تھے، جہاں بختیار حسن سمیت گھر کے سبھی لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا تھا۔ مگر جب گھر میں ڈرائنگ روم توبہ نے چہرے پر سے ماسک ہٹایا تو وہ کتنے ہی لمحے اس چہرے کو دیکھتے رہے تھے۔ وہ چہرہ انہیں کسی اپنے بچے کی یاد دلا گیا تھا۔ وہ کبھی چاہ کر بھی اسے چہرے کو نہیں بھول سکتے تھے۔ موسیٰ نے بختیار حسن کو یوں ساکت و سامت دیکھ ذرا نامحسوس انداز میں توبہ کو اپنے پیچھے کیا تھا تو وہ سر جھٹک گئے۔ چہروں کی مشابہت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہی شخص مقابلہ بیٹھا۔ سیریسلی انکل، میسا بالکل میری جیسی نظر آتی تھی۔ بختیار حسن کے منہ سے ایسی بات سن کر توبہ کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا تھا۔ جی، ہم یونیورسٹی ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ دور خلاؤں میں دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ نے بھی دلچسپی سے ان کی جانب دیکھا تھا، جو اب اپنی پہلی ملاقات سے لے کر شاپنگ مال میں آخری ملاقات تک بتاتے خاموش ہو گئے تھے۔ یہ باتیں انہوں نے کبھی اپنے سگے بھتیجے بھتیجی کو بھی نہیں بتائی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ کیا میسا کی شادی ہو گئی تھی؟ اس بار وہ ذرا افسردہ لہجے میں بولی، جیسے ابھی رو جائے گی۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ نہیں، میسا کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ انہیں آج تک حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکا تھا۔ کیا؟ اف انکل، وہ آپ سے کتنی سچی محبت کرتی تھی اور آپ نے قدر نہ کی۔ اف، مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے۔ روح آنسو ہوئی تو وہ اپنے آنسو پوچھ گئے۔ بس کچھ معاملات میں انسان بہت بے بس ہوتا ہے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور قسمت اپنا داؤ کھیل جاتی ہے۔ تو باقی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ دونوں کا ملنا قسمت میں نہیں تھا انکل۔ موسیٰ نے ان کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ شام میں چھت پر بیٹھے تھے، باقی گھر کے افراد اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ چلو آؤ توبہ بچے، آپ کو اپنے ہاتھوں کی کراچی بریانی بنا کر کھلاتا ہوں۔ آخرکار آپ ایک شیف کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ وہ ماحول افسردہ دیکھ دل بہلانے کو بولے تو وہ دونوں بھی مسکرا کر ان کی ہمراہی میں نیچے کی جانب بڑھے تھے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ہر رنگ کی خوشی موجود ہوتی ہے، ماں سوائے اس کے جو انہیں خوش کر سکے۔
وہ دونوں پاکستان میں 15 دن گزار کر یورپ اور لندن سے پورے 2 ماہ لگا کر واپس لوٹے تھے، اور لوٹتے ہی انہیں خوشخبری مل گئی تھی۔ موسیٰ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ان 9 ماہ میں اس نے توبہ کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا، اور پھر جڑواں بچوں کی خبر کے بعد وہ مزید احتیاط برتنے لگے تھے۔ مبارک ہو جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا جو اس نے اسے ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ تھینک یو مائی سندریا، مجھے اتنے پیارے 2 جڑواں بچوں کا بابا بنانے کے لیے۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں موجود تھے۔ ماسٹر کنگ سائڈ بیڈ پر توبہ کے ارد گرد وہ دونوں ننھے وجود موجود تھے، جنہیں دیکھ وہ خود کئی بار روحان سے ہو گئی تھی۔ ان کے نام کیا سوچیں پھر؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ سچ میں نام رکھ دوں؟ توبہ نے بے یقینی سے پوچھا تو موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھی۔ بالکل میری جان، المیر اور معراج۔ موسیٰ کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پسندیدہ نام یہی تھے، ماما کا میر اور بابا کا راج۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان تینوں کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ آئی لو یو موسیٰ، جو اپنے بچوں کے ساتھ مصروف تھا جبھی توبہ بے ساختہ بولی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی جانب پلٹا۔ یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ اسے حصار میں قید کیا تھا، جو شمع کا سینے میں چہرہ چھپا گئے تو وہ ہولے سے ہنس دیا۔ آئی لو یو ٹو مائی ورلڈ۔ وہ دونوں ہی محبت بھری نگاہوں سے اپنی مختصر سی دنیا کو دیکھ رہے تھے جن میں ان کی جان بسی تھی، جبکہ رسٹی بھی توبہ کے پاؤں سے آ لپٹا تھا، جسے دیکھ وہ دونوں ہی دل کھول کر مسکرائے۔ موسیٰ کا یہ رقیب بلا ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا۔ ختم شد۔